ایک صاحب نے مجھے بائک پہنا دی, پرانا واقعہ ہوگا, اس کو کمبخت کو پتہ نہیں چلے گا کہ میری باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں. پھر ان کو ضرورت ہوئی بائک لینے کی, تو مجھے آ کے کہہ رہے ہیں اس کے یار کاغذات مفتی صاحب پورے نہیں ہیں. کم از کم 20-25 سال پرانی بات ہوگی, کاغذات پورے نہیں ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی گاڑی لے کے بائک لے کے گھومیں. میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے پتا تھا اس بندے کی اور بھی کمپلین ہے, آپ کہہ سکتے ہو سکتا میں بدگمار ہوں, لیکن اس کی پتہ چلا یہی کام ہے اس کا. اب تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ مجھ سے, مشہور ہو گیا نا, جب تک مشہور نہیں تھا. رفیع بھائی آپ کو تو بندے کا نام بھی جانتے ہیں, گاڑیوں کے جنازے پہنانے کی کوشش کی ہے لوگوں نے مجھے, سمجھ رہے ہو؟ پرانی گاڑی ہے یہ مسجد کی, میں تو امام ہوں نا مسجد کا امام ہے, پہنا دو اس بیچارے کو, کیا پتا چلے. اتنے فضائل سنا, یہ گاڑی ایسی ہے, یہ گاڑی ایسی ہے, بس اتنے کی آپ کے لیے, آپ چونکہ امام ہو آپ کے لیے. جب میں نے گاڑی چلائی تو گاڑی کے علاوہ سب چیزیں چل رہی تھیں, ہارن کے علاوہ سب کچھ بج رہا تھا. اچھا جب میں روڈ پہ لے کے گیا, بریک ہی نہیں لگ رہی. کہہ رہے ہیں یار اس کے بریک کا سسٹم یہ ہے کہ 2-3 دفعہ آپ لگائیں گے, کوئی ہائیڈرولک بریک ہے پتہ نہیں کون سی ہے, تو 3 جب جا کے لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو میں 3 دفعہ اس کو موقع دوں گا. تو خیر بڑی کہانیاں ہمارے پاس, واقعات ہیں. یہ کہانیاں کا مطلب جھوٹے قصے نہیں ہے, سچی کہانیاں ہیں, سچے واقعات ہیں. تو میں یہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے کہ پیسہ کمانے کا یہ کیا ہے گھٹیا طریقہ, اور اس سے انسان بدنام بھی ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت کما لوں گا, بھائی لوگوں کو اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو اعتماد خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو آپ پہ اعتماد ہونا کہ میں اس کو 10 کروڑ روپے بھی دوں گا, اگلے دن مانگوں گا دے دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اعتماد پیدا کروانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں, لیکن سیکنڈوں میں اعتماد ختم ہوتا ہے. ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے, ختم سیکنڈوں میں ہوتا ہے وہ. تو بات لمبی ہو گئی, وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دنیا کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ناجائز کما رہا ہے, یہ بھی اس کی علامت ہے, ہوس ہے. نامناسب طریقے سے کما رہا ہے, نامناسب اپنی عزت لٹا کے, ذلیل ہو کے, یہ بھی نامناسب طریقہ ہے. آپ کوئی گاڑی خریدنے جائیں, گاڑی خریدنے کے بعد وہ کہے گا مٹھائی کے اتنے پیسے دے دو. ابھی یہ مٹھائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ کہیں گے یہ تو جی دستور ہے یہاں کا, مٹھائی کے اتنے پیسے ہوتے ہیں. بھائی میں پورا ڈبہ لے کر آ رہا ہوں مٹھائی کا, نہیں جی مٹھائی کے پیسے چاہیے. تو مزیداری نہیں ہے, مزیداری نہیں. خیر, تو جب یہ دماغ بنے گا دولت کے بارے میں ہر وقت ہوس 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 ہوس, تو ڈپریشن کا مریض بنے گا کہ نہیں بنے گا انسان؟ خودکشیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ان ملکوں میں تو بہت زیادہ ہیں, سب سے زیادہ. کبھی سوئٹزرلینڈ میں ریشو زیادہ ہوتا ہے, کبھی جاپان میں زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ جاپان ترقی یافتہ ملک ہے, تو وہاں اگر کوئی شخص پڑھائی میں پیچھے رہ گیا, جاب میں پیچھے ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو ناکام ہو گیا, وہ سمجھتا ہے میں تو کیا ہو گیا, ناکام ہو گیا, تو خودکشی کرتا ہے. ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ ہر آدمی اس کو تانے دے گا بے تو ناکام آدمی ہے. جاپان کی جو کمپنیاں ہیں وہ دنیا میں بہت آگے جا رہی ہیں, گاڑیاں, ہر چیز. تو وہاں کے لوگ ایسے ہیں نا, تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ جو اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا وہ سیدھا اس کے پاس اب خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے ایک ریلیٹیو جاپان سے آئے تھے, بہت پرانی بات ہے, مجھے کہنے لگے کہ بتاؤ جاپان میں کسی بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے 1 نمبر سے رہ جائے, پاکستان میں کوئی بچی یا بچہ 1 نمبر سے رہ جائے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے, تو پاکستان میں اس بچے کی ماں کیا کرے گی, باپ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا, شب جمعہ چلا جائے گا. کیا خیال ہے؟ بیان سن لے گا جا کے مولانا عباد اللہ صاحب کا یا اور بزرگوں کا, صبر کے فضائل سن لے گا نا جا کے. لیکن جاپان میں کیا کوئی شب جمعہ ہے؟ نہیں ہے. جاپان میں کیا ہے بھائی, ان کے کوئی مولوی تھوڑی ہوتے ہیں, مذہب تھوڑی ہے. تو وہ تو سمجھتا میں ناکام ہو گیا. تو انہوں نے بتایا کہ جاپان میں ایسا نہیں ہے, اگر 1 نمبر سے بچی رہ گئی نا تو خودکشی ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے کر لیتے ہیں, لیکن بہت زیادہ ریشو ہے. تو اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی ہوس کو اور بڑھا دو. بھائی دنیا تو کمانی ہے, وہ تو کافر نے بھی کمانی ہے, مسلمان نے بھی کمانی ہے. ہوس تو نکالو, مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, وہ کیا کرتے تھے, جب دکان پہ بہت رش ہوتا نا, 1 مہینہ دیکھتے, بہت 3 دن کے لیے دکان بند کر کے بیٹھ جاتے. وہ کہتے یار دکان ہی دماغ میں سوار ہو گئی ہے, اس کو نکالو. جیسے آپ جب میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز, اور ایک چیز سیاسی چیزیں سنتے ایک ہی چیز سنتے رہیں گے. یوٹیوب بھی آپ سے کھیلتا ہے, آپ جس طرح کی چیزیں سنتے ہیں وہی بھیجنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر آپ کو کسی سیاستدان سے محبت ہے, اس کے فیور والے صحافیوں کو سننا شروع کیا آپ نے, تو یوٹیوب وہی بھیجنا شروع کرے گا. آپ کی عشق اور زیادہ بڑھنا شروع, بڑھتے ایسی پیک پہ پہنچو گے کہ مخالفت برداشت نہیں کرو گے. کسی نے ایک لفظ بولا, آپ کا دل چاہے گا جبڑا پھاڑ دو.
یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اور اگر آپ کو کسی سے سیاسی لیڈر یا کوئی بھی لیڈر ہے جس سے دشمنی ہے, آپ اس کے صحافیوں کے کلپ سنو گے, سنتے 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 آپ کی دشمنی بڑھتی, کیونکہ سارے وہی یوٹیوب وہی چیزیں بھیجے گا جو اس کے اگینسٹ جا رہی ہوں گی. ہوتے ہوتے آپ دشمنی میں اتنے پاگل ہو جاؤ گے, کسی نے اس کے فیور میں 2 لفظ بول دیا, آپ کا دل چاہے گا اس کا جبڑا پھاڑوں اور 32 باہر نکال کے رکھوں اس کی میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر نیندیں اڑیں گی, پھر پاگل ہونا شروع ہو جاؤ گے, دوستیاں ختم, رشتہ داریاں ختم. تو اس سے بہتر نہیں ہے بھائی بند کر کے, کیا خیال ہے, بند کر دو کچھ دنوں کے لیے, کنٹرول کرو. سننا کیا ہے بھائی, علماء کو سننا ہے, نیک لوگوں کو سننا ہے. سیاسی چیزیں اتنی سنو جتنا تمہارا سیاست میں عمل دخل ہے. جب نہیں ہے, دیکھو اس ملک میں کیا ہوتا ہے, جو بڑے بھائی چاہتے ہیں, مجھ پہ کوئی کیس بنا تو میں بولوں گا میرے بڑے بھائی جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے نا, میرے بھی تو بڑے بھائی ہیں. تو کیا خیال ہے بھائی, ہم بھی قانونی زبان جان گئے ہیں, سیف گیم کھیلنا سیکھ گئے بھائی. اس ملک میں وہی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے, جو بڑے بھائی چاہتے ہیں. جب پھر میرے چاہنے سے تو ہو نہیں رہا کچھ, تو ہمیں اگر کوئی بات موقع ملتا ہے کہ کوئی حق بیانی ہے تو ہم بیان کر دیں. ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم میں نے لوگوں کو دیکھا ہے پاگل ہو گئے ڈپریشن سے. بند کر دو اس میڈیا کو تھوڑے دنوں کے لیے, سائڈ پہ لگا دو, سکون ملتا ہے. ایک زمانے میں تو میری حالت ہو گئی تھی, کیونکہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے کوئی بات. ہر آدمی اپنا ایک کانسیپٹ لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے مفتی صاحب مجھ سے میرے نظریے کی باتیں کریں. وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے, بحث ہوتی ہے, رشتے ٹوٹتے ہیں, دوستیاں ختم ہوتی ہیں, اسٹریس بڑھتی ہے انسان کی. تو میں تو پھر یہ کرتا ہوں, موبائل بند کر کے سفر پہ چلے جاؤ بھائی, بھول جاؤ. 1-1.5 ہفتے بعد آؤ, بالکل نارمل ہوتا ہے, انسان سیٹ ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو بچانا ہے میرے بھائی. کھوپڑی بچے گی تو ملک بچے گا. سارے ہی پاگل ہو گئے پاکستان میں, تو ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. تو ملک تو بنتا ہے عوام سے, لوگوں سے. لوگ صحت مند ہوں گے, کھوپڑی صحت مند ہوگی تو صحیح چلے گا حساب کتاب, ورنہ جو کرنے کے کام ہے وہ بھی نہیں ہو پائیں گے ہم سے. تو بہت زیادہ ایگریسو نہ ہوا کریں ان چیزوں میں آگے جا کے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہ صاحب نے جب صبح و شام باتیں دنیا 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 دنیا, جب وہ بچہ بیچارہ بیٹھ رہا ہے رشتہ داروں میں گاڑی, تو ظاہر ہے ڈپریشن میں گیا اور خودکشی کر لی. تو میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ کہتے تھے جس کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا, وہ زبان سے اسی کے تذکرے زیادہ کرتا ہے. فرماتے تھے بہت سے دولت مند بہت دولت والے ہوتے ہیں, زبان سے دولت کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتے. یہ وہ دولت مند ہیں جن کے پاس دولت ہے لیکن دولت کی ہوس نہیں ہے. اور کچھ غریب ہوتے ہیں, دولت ہے نہیں لیکن صبح و شام پیسہ پیسہ پیسہ. وہ نہیں جو وہ لال رومال والوں نے وہ لال ماسک چڑھا کے آتے ہیں, انہوں نے انڈا موڑ جیسے کسی ہوٹل کی ویڈیو بنائی ہے نا, بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں, کہیں 2 کروڑ سے پراٹھے کے پیسے ہیں نہیں. صحیح ہے. تو ہر وقت دولت دولت دولت, تو یہ اس کی علامت ہے آپ کے دل میں دولت کی ہوس ہے, یہ نقصان پہنچائے گی آپ کو. تو مجھے یاد ہے ان دنوں میں میرا نظر ٹیسٹ کرانے کے لیے میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نظر میں کوئی تھوڑا سا دھندلا جال سا آ رہا تھا. تو 24-25 سال میری عمر تھی. میں جب گیا ہوں تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے خیر نظر ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ملٹی وٹامن لکھ کے دے دی. تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ بیٹھے ہوئے باتیں کیا کر رہے ہیں, ابے فلاں کی تنخواہ اتنی ہے, فلاں کی اتنی ہے. آدھا گھنٹہ میں بیٹھا ہوں کم وقتوں کی, اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. ابے تم اپنے پیشے سے متعلق ہی بات کر لو کہ یار ایک نیا ٹریٹمنٹ آ گیا ہے آنکھوں کے علاج کا, یار ایک نئی میڈیسن آ گئی ہے. یہ بھی نہیں. انسان کو اپنے پیشے سے تو محبت ہوتی ہے نا, کوئی صحت کی بات کر لو, آنکھوں کی صحت کی بات کر لو نا. جتنی دیر میں بیٹھا ہوں اس کی تنخواہ اتنی ہے, میری تنخواہ اتنی ہے, فلاں کمپنی میں فلاں ہاسپٹل میں جاب مل رہی ہے, اس میں اتنے ہزار, اس میں اتنے ہزار. آدھا گھنٹہ یہ 1000 لاکھ کروڑ, اس وقت تو لاکھ بھی کروڑ کے برابر ہوتے تھے. آدھے گھنٹے سے میں یہی سن رہا تھا. مجھے ڈپریشن ہونا شروع ہو گئی. میں نے کہا یار یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, ان پہ تو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی. تو مجھے پھر یاد آیا, میں نے کہا یار حضرت کی صحبت میں رہ کے ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ کون سی بات کتنی کرنے کی ہے. بھائی آپ ضرورت کی حد تک کرو, ہر وقت یہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہو, سارا دن یہی کرتے ہوں گے. تو یہ ہے دنیا کی محبت, سمجھ رہے. اللہ نے ہمیں کیوں بتایا صبح شام ذکر. کچھ لوگ تو اس کو فضول سمجھتے ہیں کہ صبح شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ. کیسے پیارے الفاظ ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک مادہ پرست انسان کو یہ الفاظ ٹائم ویسٹنگ لگتے ہیں. کیا لگتے ہیں؟ ابے کیا صوفیوں کی طرح تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہو, ٹائم ویسٹنگ لگتے ہیں. اسلام تو دین فطرت ہے. اللہ کو پتا ہے جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے محبت اسی چیز کی آتی ہے, اسی چیز کی محبت آتی ہے. دیکھو دنیا میں کسی کے پاس, کسی مذہب کے پاس اتنے خوبصورت ذکر نہیں ہے, اللہ کی حمد و ثنا کے لیے اتنے خوبصورت سلیکٹڈ الفاظ نہیں ہے. ایک ایک چیز اسلام کی دیکھو نا, محبت ہو جاتی ہے اسلام سے.
کتنے پیارے کلمات سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جس نے یہ کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 دفعہ صبح جس نے پڑھا, 100 دفعہ شام جس نے پڑھا, اس سے زیادہ نیکیاں کوئی کما نہیں سکتا. کیوں ترغیب دی جا رہی ہے؟ او بھائی تھوڑا یہ گاڑی بنگلوں سے نکل کے, ہر وقت پیسوں کی دولت کی باتوں سے نکل کے کچھ اللہ کا ذکر زبان سے کرو گے تو محبت کس کی دل میں آئے گی؟ اللہ کی آئے گی. جانا اللہ کے پاس ہے. قدم سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, مرقد قبر کو کہتے ہیں. شاعر نے کہا ہے کہ نظر سوئے دنیا, دیکھ دنیا کی طرف رہا ہے, اور قدم کہاں جا رہے ہیں روز بروز؟ قدم سوئے مرقد, قبر کی طرف تیرے قدم ڈیلی جا رہے ہیں. آج 80ویں سالگرہ ہے بھائی, 70ویں سالگرہ ہے بابا جی کی, آج 50ویں سالگرہ ہے. 50ویں سالگرہ کا مطلب 50 اسٹیشن ختم, اب قبر قریب ہو گئی ہے. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر کو رہا ہے اور دیکھ کدھر کو رہا ہے. تو اس لیے بیان تو میں نے کسی اور ٹاپک پہ شروع کیا تھا, کہیں اور کو جا کے ہی ختم ہو گیا. تو میں بار بار کہتا ہوں آپ نے کون سے ایم اے اسلامیات کی تیاری کرنی ہے جو کسی ٹاپک پہ رہنے کے ہم پابند ہو. جو اللہ نے زبان سے کہلوا دیا, بے ربط باتیں کہلوا دیں, اسی میں اللہ خیر ڈال دے. کیا خیال ہے بھائی؟ بے ربط باتیں ہو گئیں. تو خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی کہ ایک تھرمامیٹر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی محبت کتنی ہے, وہ ہے اندر کا ایمان. سمجھ رہے ہو؟ گیٹ اپ بھی ضروری ہے لیکن اندر سے ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے. وہ اندر کا ٹھیک اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک دنیا مردار کی محبت دل سے نہ نکلے اور اللہ کی محبت دل میں نہ آئے, اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھے. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.